ڈاکٹر صاحب مختصر آپ سے کرتے ہیں بات، پھر شاکر صاحب کی طرف چلیں گے. مفادات کی جو بات کی ہے زمان صاحب نے اور جمہوریت کی جو بات مجھے اب وہ میرے ذہن میں آئی ہے زمان صاحب سے. میں ایک دن ہمارے ایڈیٹر ہیں احسن امام صاحب، ان سے بات کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب جمہوریت کی مسلم لیگ نون سب سے زیادہ جو ہے وہ راگ لگاتی ہے، ٹھیک ہے. پارٹی کے اندر یہ بتائیں کہ آج تک کتنے الیکشن ہوئے ہیں جمہوری طریقے سے، آپ کے قائدین کتنی بار جو ہے وہ اوپر آئے؟ سب سے پہلے تو میں زمان صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. زمان صاحب میرے کلینک میں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ایک نہیں کافی ٹیکے لگاؤں گا. آپ کو جو بیماری ہے، آپ کو اگر کوئی نفسیاتی بیماری ہے اس کا بھی مجھے علاج آتا ہے. پاکستانی ہے، درد ہے دل میں، جب اگر کوئی کسی پارٹی سے اتفاق نہیں ہے تو سب دکھ ہوتا ہے. لیکن ذاتیات اس انداز میں مجھے کیا پتا ہے زمان صاحب ٹیکسی چلاتے ہیں یا صفائی کرتے ہیں یا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ قدر کرتا ہوں کہ وہ انسان ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہیں. ان کی اتنی عظمت ہے جتنی ٹونی بلیئر کی ہے. مجھے یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کام کرتے ہیں یا یہاں کے مفادات میں رہ کے وہ ویکلی اپنا بچارے لیتے ہیں باڑا. اس طرح کی گفتگو کرنا میرا خیال ہے بالکل نہیں کرنی چاہیے. ان کی جو رائے ہے اسی سے وہ نظر آتا ہے کہ ان میں ابیلٹی کیا ہے. اور میاں نواز شریف کے اسکول کا پڑھا ہوا بندہ اگر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اسکول میں چلا جائے اور تعلیم حاصل کرے. مناسب بات نہیں ہے، جاہلانہ گفتگو ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ جمہوری پارٹی ہے، اور کیا کتنی بار الیکشن ہوئے ہیں پارٹی ہر دفعہ ہوتے ہیں. کتنی بار ڈاکٹر صاحب لاسٹ الیکشن بتا دیں کتنی بار ہوئی ہے؟ اور آپ کے یہ قائدین جو ہیں، دو قائدین، تیسرا نام نہیں ہے کوئی بھی، تیسرا نام ہے حمزہ شہباز شریف صاحب. حمزہ شہباز شریف صاحب کا نام کون سا ایسا جمہوری طریقہ ہے مسلم لیگ نون میں لیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کو آپ مستقبل کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی مان رہے ہیں، مستقبل کا قائد بھی مان رہے ہیں، اور مستقبل کا آپ ان کو ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بھی مانے. آپ کے قائدین کتنی بار یہ جمہوری طریقے سے ووٹ، کارکنوں کے ووٹ حاصل کر کے پارٹی کے قائد بنے ہیں؟ ابھی دیکھیں لیبر نے کتنے شاندار طریقے سے سر وہ الیکشن کروائے ہیں. سب ڈیوڈ ملی بینڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے، پیشن گوئیاں کر رہے تھے، مگر جس کو کارکن نے ووٹ دیا وہ بنا، ایڈ ملی بینڈ بنا ہے، کوئی توقع ہی نہیں تھی. نہیں دیکھیں، وہ انہی زمان صاحب نے بات ایک لفظ استعمال کیا انڈیجنس. ٹھیک، انڈیجنس ہوتا ہے کہ کسی اس معاشرے کی اندر سے جو اس کی جو کیمسٹری ہوتی ہے. اب آپ سڈنلی ایک ٹماٹر کو ایک تربوز سے تو نہیں ملا سکتے. ٹھیک، برطانیہ کا نظام بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات کو بجائے یہ تو ایک ایجوکیٹڈ اور ایک پیوریفائڈ اچھی چیز کی مثال دیں گے تو ڈاکٹر صاحب آگے چلیں گے نا. کوئی شک نہیں ہے اس میں، یہ بات ہونا چاہیے. کاش کہ یہی سسٹم ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم یہی معراج ہے. اسی وجہ سے جمہوریت، ڈاکٹر صاحب کس طرح مسلم لیگ نون کو کیسے جمہوری کرتے ہیں؟ جمہوریت کی عزت ہی اسی لیے جو ہم ڈیموکریسی امریکہ میں دیکھتے ہیں اور اوباما جیسا بندہ صدر بن جاتا ہے، یا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اب دیکھیں جو ہے فرسٹ جنریشن پولش فیملی ہے اور وہ لیبر پارٹی کا لیڈر بنا ہے. اسی وجہ سے ہم جو کہتے ہیں نا جمہوریت کا کیوں کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک بہترین طریقہ کار ہے. اگر جمہوریت نہیں آپ کو قبول تو زمان صاحب واپس آئیں ٹیلی فون پہ اور بتائیں کہ پھر دوسرا طریقہ کار وہ وہاں کون سا استعمال کرنا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون جمہوری پارٹی ہے. دیکھیں تھرڈ ورلڈ کی جتنے ملک ہیں، ایک نہیں کم از کم کوئی 50 کے قریب، وہاں پہ شخصیات کی پالیٹکس ہو رہی ہے. ایون انڈیا میں شخصیات کی پالیٹکس ہو رہی ہے. جو پارٹی بار بار کانگریس اور جو یہ نہرو فیملی اس میں آتی ہے بار بار، اگر نہرو فیملی کانگریس سے نکل جائے تو کانگریس زیرو ہو جائے گی. تھرڈ ورلڈ میں لوگوں کو ہوتی ہیں انسیکیورٹیز میں ان کو شخصیات ایسی پہ رلائے کرتے ہیں جس پہ ان کو امید ہوتی ہے کہ یہ شخصیت جو ہے یہ ہمارے لیے کچھ کام کرے گی. حیرانگی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب جو شخصیات ہیں، جو قائدین ہیں، جن کے پیچھے عوام چل رہی ہے، ان کو خود مثال بننا چاہیے. ان کو خود مثال بن کے تو وہ کہیں جی کہ نہیں پہلے آپ لوگ ہمیں پارٹی کا قائد چنے پھر ہم آپ کے شاکر قریشی صاحب، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ شاکر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی جمہوری پارٹی ہے جو جمہوریت کا نعرہ لگانے والے ہیں؟ کتنی بار میں نے تو آج تک کبھی کسی پارٹی کے اندر سوائے جماعت اسلامی کے کبھی کسی پارٹی کے اندر میں نے الیکشن نہیں دیکھے. الیکشن ہوتے ہوئے باقاعدہ طور پر جو قائد کو چنا جائے، اور آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی بڑے مسلم لیگ نون کے حمایتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جمہوری پارٹی ہے؟ میرے خیال میں سارے پاکستان میں کوئی بھی جمہوری پارٹی نہیں ہے. اگر وہ سیاسی پارٹی ہے تو وہ جمہوری نہیں ہے. ایم کیو ایم والے بڑا ببانگے دل کہتے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہمارا الیکشن سسٹم ہے. ان کا بھی نہیں ہے. ان کا بندہ ایک ہی ہے نا،
جبکہ وہ آئے ہیں وہی بندہ ہے, کبھی اس نے جان چھوڑی ہے. آپ دیکھیے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بار بار آپ نے نام لیا. اگر پاکستان مسلم لیگ نون اپنے آپ کو سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی سمجھتی ہے اور اگر اس کے اندر جمہوری سسٹم نہیں ہے, پیپل پارٹی کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. دیکھیے آپ نے بات مسلم لیگ نون ہی ہے نا جو اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے, اسی کا تو ذکر کرنا سر. ان کو اگر وہ بڑے لیڈر ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں, تو ان کو جیسے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے الیکشن ہونے والے ہیں, ان کو فوری طور پہ اس پہ کتنی دیر پہلے عمل کرنا چاہیے. جتنے دیر پہلے کیا انہوں نے, لیکن فوری طور پہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اپنا جمہوری پسندی کا ان کا کوئی نہ کوئی اپنی نشاندہی کرنی چاہیے. اب بھی اگلی بات پہ آئیے آپ ذرا, کہ یہ تو وہ سسٹم ہے جو چلتا آ رہا ہے, گھسا پٹا سسٹم چلتا آ رہا ہے. اس وقت جو ضروری امر جو ڈسکشن کی ہے, میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت آ گئی, پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت قائم کر دی, لیکن اب جمہوریت کا کیا حال ہو رہا ہے؟ اب وہی جمہوریت جو پرائم منسٹر ہے, جس کے پاس طاقت بھی سب سے بڑی آ گئی, عدلیہ نے اس کو طاقت بھی سب سے بڑی پرووائڈ کر دی, وہ خود بیٹھا اپنے ایوان میں بیٹھا یہ کہتا ہے کہ مجھے تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے, اگر تبدیلی آنی ہے تو برائے مہربانی اس طرح نہ کریں, اس طرح کریں. اب کیا ہو گیا؟ اب جمہوریت کا آپ لے کے آگے پاکستان میں, اب ان کا کیا حال ہو گیا؟ وہ پھر جانے والی ہو گئی ہے. اچھا اس کے بعد اب دیکھیں, میں اس سے اگلے اسٹیپ پہ آپ کو لے جاتا ہوں. اگر یہ تبدیلی آ بھی گئی تو کون سی تبدیلی آنے والی ہے؟ پھر دوبارہ نواز شریف صاحب ہی آ جائیں گے, عمران خان آ جائے گا. میں شاکر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, میں کریں گے کیا؟ میں بالکل تبدیلی پہ آپ سے بات کرتا ہوں. 2-3 کالر ہیں, ان کو جلدی سے ان کے میسیج لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو. جی کون صاحب؟ میں مشتاق علی شاہ ہوں, میں لندن سے بول رہا ہوں. مشتاق صاحب خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے سر پروگرام میں؟ ہاں جناب, پروگرام تو بہت اچھا ہے, مہربانی. تو میرا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی بات تو ہم کر رہے ہیں, ڈھول بجا رہے ہیں جی, لیکن پاکستان میں جمہوریت ہے کہاں؟ ٹھیک, جمہوریت ساتھ کہاں سے ہوتی ہے؟ درخت جو لگتا ہے وہ زمین میں لگتا ہے, آسمان پہ نہیں لگتا, اس کا سیڈ زمین میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلے پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے. آپ بڑی پارٹی لے لیں, پیپل پارٹی لے لیں, یہی بات کر رہے ہیں سر. کسی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے, کسی پارٹی نے آج تک جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. اگر ایک آدمی وردی پہن کے آ جاتا ہے تو اس کی وردی پہنے والے کو وہ ڈکٹیٹر کہتے ہیں, اور یہ جو ہے شلوار کے میں یہ ٹائی پہن کے آ جاتے ہیں تو یہ تو ڈکٹیٹر ہی ہے نا. ٹھیک. فرق کیا ہے؟ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ میں فرق کیا ہے؟ دونوں وہی کام کرتے ہیں. ٹھیک چیز ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے مشتاق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال جو ہے اگلے کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی ہیلو آق صاحب, مجھے آپ نے پھر ڈاکٹر صاحب نے بلا لی ہے تو پرسنل لے گئے. نہیں جمال صاحب, کالر بہت زیادہ ہے, ٹائم بہت کم ہے, ذرا مختصر میخل کر لیتے ہیں. جمال صاحب نیکسٹ پروگرام میں جو ہے آپ کو ضرور تفصیل سے آپ کی بات سنیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے؟ جی کہاں سے؟ جی میں شمیم بول رہی ہوں لندن سے. جی محترمہ خوش آمدید. برطانیہ کی جمہوریت کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی جی, کیونکہ آپ کے اس پروگرام میں ایشو اٹھا ہے. جی جی, ابھی آپ ایک سال قبل کی بات ہے کہ کریڈٹ کرنچ کے زمانے میں کاؤنسل ٹیکس پیئرز کا پیسہ آئس لینڈ میں وہ کھو گیا. ٹھیک. یہ اس کو آپ کہاں کہیں گے کہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ کاؤنسل ٹیکس کا پیسہ, کاؤنسل ٹیکس پیئرز کا پیسہ آئس لینڈ کے بینکوں میں ضبط ہو گیا. کتنا ملین پیسہ تھا وہ. نہیں ٹھیک ہے شمیم صاحب, آپ کی بہت بہت شکریہ. نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اس کو ہم کرپشن کے دائرے میں جو ہے وہ ہم لا سکتے ہیں. یہ آخری کالر جو ہے ان سے بات کرتے ہیں, پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے. پھر ڈاکٹر چوہان صاحب کی طرف ہم چلیں گے, ان سے بات کرنی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی. کون صاحب؟ میاں مسرور بول رہا ہوں. آپ کے مہمانوں کو بھی سب کو بہت بہت سلام میری طرف سے. میاں صاحب خوش آمدید. سر کیا حال ہے آپ کے؟ بہت مہربانی سر, شکریہ شکریہ. جی جی میاں صاحب بہت شکریہ. میں ایک دو کالروں کی پہلے سن چکا ہوں. میں آپ کو اکثر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ ڈاکٹر صاحب کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ہے, ٹماٹر اور تربوز ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جی اس لیے ہماری پارٹی کے ساتھ پلیز کسی کو نہ ملایا کریں. اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے نا, واحد ایک ایسی پارٹی ہے پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑی بھی ہے, اور جنہوں نے صحیح سٹینڈ بھی لیے ہوئے ہیں, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, کافی کالرز آتے ہیں اور آ کے تو وہ آپ کے سامنے ہے جیسی باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ کو بھی چاہیے, آپ بھی جانتے ہیں حق صاحب ہماری پارٹی کو بڑی اچھی طرح, میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے حق میں اس وقت بات کریں اور ہمیں لوگوں کو بتائیں کہ مسلم لیگ نواز اس وقت کیا کیا کام
ٹھیک ہے, بہت شکریہ میاں مسرور صاحب, معافی, انتہائی معافی چاہتا ہوں رضوان صاحب, بہت معافی کہ وقت جو ہے بالکل شارٹ ہے, 2 منٹ رہ گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, ڈکٹیٹر جس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں, جو وردی پہن کے آتا ہے, اپنی مرضی سے آتا ہے, اور جو قائدین ہوتے ہیں پارٹیوں کے, وہ بھی تو اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے نا, انہوں نے کون سا کارکنوں کو موقع دیا جی کہ آؤ جی اپنا آ کے لیڈر چنو, کیا فرق ہے؟ نہیں, میں اس چیز کی بالکل, جو زیادہ جو کالرز ہیں انہوں نے اس پہ جو اعتراض کیا, آپ کی بھی یہ رائے ہے, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی پارٹیاں ہیں وہ شخصیات ہیں. آپ عمران خان کی پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے, MQM الطاف حسین کی پارٹی ہے, بے شک یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں کر لیں ان کو. ANP جو ہے وہ ولی خان فیملی کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھٹو فیملی کی پارٹی ہے, بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ان کو بدلنا پڑا, اس کا نام بھٹو زرداری رکھا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, آپ جمہوریت کو صرف اس بنیاد پہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پیور جمہوریت نہیں ہے, اور یہ بھی سوچیں کہ یہ پیورٹی ٹائم کے ساتھ آتی ہے. اگر آپ بےتابی کا مظاہرہ نہ کریں, اگر آپ نے موجودہ گورنمنٹ کو اپنا پیریڈ پورا نہ کرنے دیا, تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس سے بھی زیادہ ووٹ لے کے آئے گی. جمہوریت کا جو ہے علاج, جمہوریت کی بیماری کا علاج جمہوریت ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے حکومت, ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کامیاب حکومت نہیں ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی بہت ساری خامیاں ہیں, دوسری طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں ٹائم پورا کریں, اس قسم کی سیاست ہو رہی ہے. ٹائم کسی کا, جمہوریت جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, عوام کا خون چوسا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, عوام کا خون جو, آپ مجھے ایگری کرتے ہیں کہ عوام کا خون جو آئیں گے نئے بھوکے, ایک تو یہ تو پرانا بھوکا ہے نا, نہیں کہہ رہے جی مسلم لیگ نون, آپ آ کے نئے جرنیل کو بٹھا دیں, وہ بھی اسی طرح یہ جو بھاگا ہوا جرنیل یہاں ملینز کے سر پہ آ کے نئی پارٹی بنا رہا ہے. پارٹی بنانا کوئی, مجھے کوئی انڈیا کا ریٹائرڈ جنرل بتا دے جو لندن میں بیٹھ کے آ کے پارٹی بنا سکتا. ٹھیک ہے شاکر قریشی صاحب, حل بتائیے ذرا اس میں جلدی سے نا, 30 سیکنڈ میں حل بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک اسی طرح چلتا رہے گا؟ بہت شکریہ 30 سیکنڈ مجھے دینے کا. حل صرف یہ ہے, اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سمجھ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت جیسے کہ آپ نے کہا ان کی آنے والی ہے, تو حل صرف ایک ہی ہے, پاکستان کے مفاد میں جو کام ہے وہ کر لیں. جتنی مسلم لیگیں دھڑے بنا کے بیٹھے ہیں وہ اکٹھا کر لیا جائے. جو 4 سال پہلے کام ہونا چاہیے تھا وہ آج فوری طور پہ کر لیا جائے, ورنہ جنرل پرویز مشرف بھی دور نہیں ہے, الطاف بھائی بھی دور نہیں ہے, اور کوئی نئی پارٹی بن کے بھی آ سکتی ہے, کوئی نیا ماڈل بن کے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاکر قریشی صاحب آپ کا. جی بہت شکریہ شاکر قریشی صاحب. جناب محترم ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب آپ کا, ممبر پنجاب اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی مہمانوں کی, محمد طیب صاحب, اجاز صاحب, حاجی مہربان صاحب, زمان صاحب, مشتاق صاحب اور شمیم صاحبہ, اور میاں مسرور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. کسی کی بات سے اتفاق کرنا نہ کرنا بھرپور حق ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. میری بات سے بھی اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ کا بھی بھرپور حق ہے. میں تو اینڈ آف دا ڈے, اینڈ آف پروگرام یہی کہوں گا کہ ہماری عوام کا ہی قصور ہے, عوام ہی ذمہ دار ہے, عوام ہی اپنے لیڈر چنتی ہے. آپ یہ ضمنی الیکشنوں کو دیکھ لیں کہ عوام نے یہ سارا جو ہے وہ گل کھلایا ہے, انہی لوگوں کو لے کے آئے ہیں جن کی جعلی ڈگریاں نکلی ہیں, انہی لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ ووٹ دے کر کامیاب بنایا گیا ہے. مزید 50 سال چاہیے, ایک کالر نے کہا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, مگر اس سے پہلے جمہوری پارٹی, جمہوریت کا راگ الاپنے والے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لائیں, پھر ہی ہم عوام کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں گے. ورنہ جس طرح ہم الزام دیتے ہیں کہ ڈکٹیٹر اپنی وردی لے کر خود بخود آ کے قابض ہو جاتا ہے, اس طریقے سے پارٹی کے قائدین بھی تو کتنے عرصے سے سالہ سال ہو چکے ہوئے ہیں, وہ ان کے صاحبزادے, ان کا خاندان جو ہے وہ پارٹی کے اوپر قابض ہیں, حکمران بنے ہوئے ہیں, جاگیردارانہ سیاست ہو رہی ہے, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں عوام کا قصور ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو سدا سلامت رکھے. خدا حافظ.